بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1857 میں جب سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو رہا تھا اور ہندوستانی باشندے انگریزی طاقت کے خلاف نبرد آزما تھے، دہلی لٹ رہی تھی، بڑی بڑی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو رہی تھیں اور ملک کے بیشتر حصوں میں علماء و مشائخ بے دردی کے ساتھ تہہ تیغ کیے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے اسلاف و اکابر شاملی کے میدان میں انگریزی فوج کے مقابلے میں صف آرا ہو کر داد شجاعت دے رہے تھے۔ تاریخ وہ وقت فراموش نہیں کر سکتی جب ہندوستان کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون لے جایا گیا اور پورے ملک پر انگریزوں نے تسلط پا کر دہلی میں قتل عام کی کھلی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں اس ملک کے لاکھوں ہندو مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ملک کا دارالخلافہ دہلی انسانی لاشوں سے پاڑ دیا گیا۔ باقی ماندہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت پر بغاوت کے الزام میں نئی حکومت نے مقدمات قائم کر دیے اور ان میں بہت سے مقتدر علماء کو سزا دے کر جزائر انڈمان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے نہایت بے کسی اور قسم پرسی کی زندگی گزاری اور بہت سے علماء وہیں پر ایک قیدی کی زندگی گزارتے ہوئے آسودہ خاک ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ وقت ہندوستان کے علماء پر بڑا ہی حوصلہ شکن، فرسا اور صبر آزما تھا۔ اس ملک کے باقی ماندہ مسلمان موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے، ان کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اوقاف و معافیات بحق سرکار ضبط ہو چکے تھے، جن کی آمدنی سے کبھی دینی درس گاہیں قائم تھیں اور ملک کے طول و عرض میں بہت سے اسلامی ادارے چلائے جا رہے تھے، چنانچہ دینی مدارس اور اسلامی مراکز چل رہے تھے۔ آخرکار یہ تمام دینی مدارس اور اسلامی مراکز انقلاب نو کی نظر ہو کر تباہ و برباد ہو گئے اور ملک کی آبادی خوف و ہراس کی سخت گرفت میں آ گئی۔ عیسائی مشنریوں نے اپنے لیے اس ماحول کو سازگار اور غنیمت جانا، چنانچہ ملک کے اس منقلب ماحول میں یورپ سے پوپ کی ایما پر پادریوں کا ایک جم غفیر یہاں اتار دیا گیا، جو حکومت کی فوجوں کے سائے میں عیسائیت کا پرچار کرنے لگے، اور ان لوگوں نے علل اعلان اسلام اور اسلامی تعلیمات پر براہ راست حملے شروع کر دیے۔ انگریزی حکومت کے ارباب بست و کشا کی دلی خواہش اور سعی تھی کہ ہندوستانی باشندے خوف و لالچ میں مبتلا ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیں، تاکہ اس ملک میں انگریزوں کی حکومت کا مستقبل پائیدار و تابناک ہو جائے۔ اس تمام پس منظر کو دہلی سے 100 میل کی دوری پر دیوبند، نانوتا، تھانہ بھون اور گنگوہ جیسے چھوٹے چھوٹے قصبات کے موقر اور دوربین علماء کرام بچشم خود مشاہدہ کر رہے تھے اور نہایت فکر مند تھے کہ موجودہ حالات کے مقابلے کی کیا صورت ہو، کیونکہ مسلمانوں کے اقتدار، شان و شکوہ اور جاہ و جلال کے آفتاب کا گہن لگ چکا تھا اور ایک دین باقی رہ گیا تھا، اس پر بھی یہ خطرناک قسم کی یلغار مسلسل جاری تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے نازک وقت میں ہوش و حواس کا بجا رہنا ہی بذات خود بڑا کمال تھا۔ سید الطائف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ اور آپ کے احباب و انصاران حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ دلگیر تھے اور باہم مشورہ کر رہے تھے کہ امن بحال ہونے کے بعد کیا اقدامات کیے جائیں۔ یہ سارے حضرات مخلص، خدا رسیدہ اور ایمان و اسلام کے دلدادہ تھے۔ ان اللہ والوں کی التجا اور دعائیں نیم شبی نے کام کیا اور رب کائنات نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ موجودہ حالات میں مدارس دینیہ کے قیام سے ہی یورپ سے آئے ہوئے طوفانی الحاد، دہریت اور عیسائیت کے طوفان پر بند باندھا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تمام مدارس آزاد ہوں اور مسجدوں کی طرح ان کا تعلق بھی عام مسلمانوں سے براہ راست ہو۔ ان کا انتظام مسلمان اپنی جیب سے کریں اور ان میں بلا تفریق امیر و غریب ہر ایک مسلمان بچہ تعلیم پا سکے۔ اس کے ساتھ علماء ایثار سے کام لیں اور معمولی معاوضہ پر درس تدریس اور تعلیم و تربیت کی خدمات انجام دیں۔ طلباء کے قیام و طعام اور دوسری ضروریات کا نظم حتی الوسع مدارس کی طرف سے ہو۔ انگریزی دور حکومت میں پہلا دارالعلوم دیوبند پہلا تعلیمی ادارہ ہے جس کی داغ بیل اللہ کے مقبول بندوں نے اس سرزمین پر ڈالی تھی اور خلوتوں میں رو رو کر رب العالمین سے التجا کی تھی کہ اسے ہندوستان میں اسلام و ایمان کے تحفظ، بقا اور اشاعت کتاب و سنت کا ذریعہ بنا دیا جائے، تاکہ تثلیث کے فرزندوں کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں اور یہاں کے سہمے و خوفزدہ مسلمانوں میں ہمت و جرت پیدا ہو اور وہ دین قیم کی حفاظت پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔